الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله الذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق النبي الكريم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمامی احباب اور باپردہ مائیں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایک مرتبہ مزید روشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ بلند آواز سے اللهم صل على أفعال محمد اللهم صل على أقوال محمد اللهم صل على أذكار محمد اللهم صل على كتاب محمد اللهم صل على إعجاز محمد اللهم صل على صدقان محمد اللهم صل على يقران محمد اللهم صل على أصحاب محمد اللهم صل على أولاد محمد اللهم صل على بنات محمد اللهم صل على أزواج محمد اللهم صل على أمة محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا میں نے آپ کے سامنے آج قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو اکثر طور پہ عام طور پہ ہم تلاوت کیا کرتے ہیں اس کی ایک آیت تلاوت کی اور آپ کے سامنے ایک حدیث و مبارکہ کی تلاوت کی اللہ جل شانہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے سب سے پہلے ہم نے اللہ جل شانہ سے رب العزت کی تعریف کرنے کے بعد ایک دعویٰ کرنے کے بعد ایک دعا مانگی ہے اللہ جل شانہ کی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین آج خلاف معمول میں طرز بیان کر رہا ہوں تھوڑا سا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پورے جہان کا پالنے والا ہے اور رحمان الرحیم جس کی قدرت ہے وہ رحمان یہ رہی ہے رحمان ایسا ہے کہ کافر کو بھی رزق دیتا ہے رحمان ایسا ہے کہ کافر کو بھی نعمت دی ہے رحمان ایسا ہے کہ کافر کو بھی پانی ملا رحمان ایسا ہے کہ کافر کو بھی سورج میں روشنی ملی اور رحیم یہ ایسی صفت ہے جو رب الجلال نے خاص کر مسلمانوں کے لیے جو روزہ مسلمانوں کو عطا ہوگی اب رب الجلال کی تعریف کر رہے ہیں کیا تعریف کی مالک یوم الدین وہ مالک روز جزا کا اس کے بعد ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اے ربا ہمارے سارے ربا اسا تیری عبادت کرنے آتا تیرے مدد کرنے اس کے بعد ہم ایک دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے رب الجلال آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے اب اس کا معنی یہاں پہ دو آتے ہیں ہدایت کا معنی دو گے تو علماء کرام سمجھ جائیں گے علماء بھی سمجھیں گے ایک معنی ہے
الطریق ایک مثال ایسی ہے کہ آپ بائی روڈ پہ جا رہے ہوں، آپ کسی بندے سے پوچھے یار بھائی ڈوکسیدہ چوک کا رستہ کون سا ہے؟ پنجابی بندوں کو بولے گا یہ سیدھا چلے جاؤ آگے ڈوکسیدہ چوک آ جائے گا، پٹھان ہوگا بولے گا میرے ساتھ بیٹھو میں پہنچاتا ہوں۔ یہ جو پٹھان پہنچاتا ہے اسے ایصال المطلوب کہتے ہیں، یعنی مطلوبہ جگہ تک پہنچا دینا۔ ایک یاد یہ معنی ہے، دوسرا یاد رستہ دکھا دینا کہ سیدھا چلے جاؤ اپنی منزل کو پہنچو گے، دوسرا یہ معنی۔ پہلا معنی لیا جائے تو دوسرا معنی لیا جائے تو اختلاف نہیں، دونوں معنی لیتے ہیں۔ اب اس دعا کے بعد رب الجلال نے قبول فرمائی اور کیا کہا؟ تم نے ہدایت مانگی، آئے میں ہدایت دے دیتا ہوں۔ رب الجلال نے سورۃ البقرہ نازل فرمائی، سب سے پہلے آیا ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے آئے۔ تم نے ہدایت طلب کی، رب الجلال نے ہدایت کا اعلان فرما دیا اور بتا دیا کہ تمہیں ہدایت کیسے کرنی ہے۔ ارادۃ الطریق، بتا دیا، رستہ دکھا دیا کہ یہ بڑا رستہ ہے، اس پہ چلے جاؤ گے اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اس قرآن کی عظمت کیسی ہے، اس قرآن کا مقام کیسا ہے، اس قرآن کی عزت کیسی ہے، اس قرآن کا مرتبہ کیسا ہے کہ رب الجلال شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف کراتے ہوئے رمضان کا تعارف جب رب الجلال نے کرایا تو بیچ میں کس کا ذکر کیا؟ قرآن کا ذکر کیا۔ اسی سورۃ البقرہ کا درجے شہر رمضان الذی، رمضان ایسا مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ وہ قرآن ہے بھونکنے والا، بکواس کرنے والا، اعتراض کرنے والا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اعتراض کرنا قیامت جاری ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا، منکر جواب میرے اتفاق نہیں۔ تو کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ تو نے پہلے آیت پڑھی ذالک الکتاب، تو کتاب حاصل کرے، تو رمضان کا ذکر کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، القرآن کا ذکر کریا۔ تیری بات موافقت نہیں ہے، کہیں کلام کہتا ہے، کہیں قرآن کہتا ہے، کہیں کتاب کہتا ہے۔ اور سن میری گل، جواب آپ کو دینے لگا ہوں۔ رب الجلال نے جب کلام کیا وہ رب الجلال کا کلام تھا، حضور نے پاس سماوات کے پروچا وہ کلام ہو گیا۔ پھر اس سارے کلام نے مدون کیا، اسے لکھا کتابی شکل دی، اور کتابی شکل دینے کے بعد یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ رب الجلال کو معلوم تھا کہ ایک ایسا طبقہ آئے گا وہ لوگوں کو گمراہ کر دے گا، ہماری نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دے گا، ان کی ذہنوں کو مغلوب کر دے گا، انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے گا۔ وہ کیسا فتنہ آئے گا؟ وہ کہے گا لوگوں یہ قرآن ٹھیک نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو کتاب بن گئی ہے جو حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے لکھوائی۔ یہ اعتراض پیدا ہونے والا تھا کہ رب الجلال نے پہلے فرما دیا ذالک الکتاب، وہ کتاب جو عثمان ذوالنورین نے لکھوائی، یہ وہ کتاب ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، یہ وہ کتاب ہے جس میں نے کلام کیا۔ یہ کتاب ہے صحابہ نے لکھی کتاب ہے، حضور پہ نازل ہوئی قرآن ہے، اور یہی قرآن جب رب نے کیا تو وہ کلام ہے۔ اس کلام کی اتنی عظمت ہے کہ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کلام کو برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ اب اپنے اصل لہجے کی طرف، اصل انداز کی طرف جو میرا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ گویا کہ قرآن جس رات میں آیا وہ رات برکتوں والی، یہ رات جس اشیاء میں آیا وہ اشیاء باقیوں سے آیا، اور باقی اشیاء جس مہینے میں آیا
وہ باقی مہینوں سے زیادہ معلوم ہوا، اس بات کا علم ہوا کہ قرآن کتنی برکتوں والا ہے، جس رات میں آتا ہے رب الجلال سے برکتوں والا فرماتے ہیں، بلکہ یہاں تک بریک نہیں لگی، آگے چلو رب الجلال نے 30واں پارہ ہے سورہ قدر نکالو، رب الجلال نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس رات کو قدر والی رات میں اتارا، تیرا اقرار کر سکتا ہے یہ قدر والی رات کیسے ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، رب الجلال کا معلوم تھا قرآن کا منطق آئیں گے، اسی لیے رب الجلال نے فرما دیا، پہلے بتا دیا اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ قدر والی رات کیسی ہے، یہ برکتوں والی رات کیسی ہے، جس رات میں رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے، اس رات کی حکمت، برکات، فضیلت، عظمت، عزت، وقار کیسا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ تم ایک دن عبادت کرو گے، تم 100 مہینے عبادت کرتے رہو، یہاں تک نہیں 1000 مہینے عبادت کرتے رہو گے، اور اس قدر والی رات میں جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اگر تم عبادت کرتے ہو تمہیں قدر نصیب ہوئی تو تمہاری وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ قدر رہتی کب ہے؟ سلام یا حتی مطلع الفجر، یہ سلام کی باقی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا اس سے زیادہ دلیل ہے قرآن کی طلوع۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قدر کو رمضان کے آخری شریف کا آخر میں تلاش کرو۔ آج 24 تاریخ ٹوٹل 5 تاریخ 3 ہم آلریڈی مس کر چکے۔ ادھر جتنے بیٹھے ہوں میرے خیال سے 204% ایسے ہوں گے جنہیں لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہوگی، بول رہی ایسی کوئی نہیں۔ 3 راتیں آلریڈی مس کر چکے ہیں، اب جو 2 پینڈنگ ہیں اسے ضائع نہیں کرنا، اس میں رب الجلال کی تعریفات کرنی ہے، رب الجلال کی عبادت کرنی ہے۔ وہ رب الجلال جو قرآن کی کئی مقامات میں کہتے ہیں اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، اے جنوں میں نے تمہیں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو، کیوں رب الجلال ہمیں بتا دیجئے نا، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ بقرہ کے پہلے پارہ سورہ بقرہ میں دیکھے جائے رب الجلال فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ میں تمہارا خالق ہوں، ایسے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آؤں، بات چل رہی تھی ہدایت طلب کی۔ رب الجلال نے قرآن نازل فرما کے کتابی شکل میں جب داخل ہوئی فرما دیا یہ ہدایت کا رستہ ہے متقین کے لیے۔ اب متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ یہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کرو نا، قرآن کی طرح بسیے، خدا کی قسم تم قرآن میں چلے جاؤ، تمہیں کسی بابے کی قصے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی رجاعت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کارگزاری کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے آگے رب الجلال فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان لیتے ہیں۔ غیب کا معنی کیا؟ بن دیکھے رب پر ایمان لے آنا۔ اللہ کو دیکھا نہیں، سورج دیکھا معلوم ہوا، یار میں نے مائک بنایا، مائک کا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو موجود ہے۔ یہ سورج کو کسی نے بنایا ہوگا، یہ چاند کو کسی نے بنایا ہوگا، یہ جس چھت پہ بیٹھے ہیں اس بھی بنانے والا کوئی موجود ہے۔ تو آسمان کا بڑا چھت ہے جو بغیر چیزوں کے کھڑا ہوئے، اس کا تو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اس بات پر ایمان لے آنا الذین یؤمنون بالغیب، متقی ہو جائے تو غیب کے ساتھ مان لے آئے، رب الجلال کو دیکھا ایمان لے آئے وہ متقی ہو جائے۔ اس سے آگے یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز
اب بات یہاں پہ ذہن رکھنا، نماز پڑھنا نماز قائم کرنا دونوں میں فرق ہے، سمجھ نہیں آتی معلوم کیسے ہوگا، دونوں میں فرق کیسے ہے؟ نماز پڑھ لیا اتمام حجت ہو گئی، اللہ اکبر اس طرح کیا فوراً قرآن ختم ہو، اور نماز کو قائم کرنا کیسا ہے؟ نماز کو قائم کرنا رفع دین کیا مکمل ارکان کے ساتھ، اس کے بعد تلاوت کی تسلی کے ساتھ، رکوع مکمل کیا، اس کے بعد سجدے مکمل کیے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، اسے کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ مسجدوں میں جائیں دیکھیں تو سجدہ رکوع پورا ہوا نہیں ہوا، وہ آگے چلا کے کھڑا ہو گیا، سجدہ صحیح ہوا نہیں ہوا، کھڑا ہوا اس کے بعد سلام پھیرا، بات ختم۔ اسے کہتے ہیں نماز پڑھنا، مگر قائم کرنا اسے کہتے ہیں کہ نماز کو پورا صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ یہ متقین کی کیا بڑی نشانی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا، جو ہم نے ان کو مال دیا۔ اب رب الجلال کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کوئی جو اللہ کو قرضہ دے گا فَيُضَاعِفُهُ، بس رب الجلال اس کو دوگنا کر دے گا۔ تم کہتے ہو کہ میں نے رب کی راہ میں مال لگایا، مجھے مال ریپیٹ ہوتا نظر نہیں آیا، مجھے مال اتنا ہوتا نظر نہیں آیا، یہ کیسے انویسٹمنٹ ہے جس میں تو اللہ سوال ہے، کوئی پیمنٹ قبول نہیں ہوئی، یہ کیسے بات ہے؟ اور رب الجلال کہتے ہیں فَيُضَاعِفُهُ، بس رب الجلال اس کو دوگنا کر دے۔ اب تمہارا مال اتنا کیسے ہوگا؟ ایک تمہارا مال بات کرنے گا، تم پریشانیوں سے بچے رہو گے، تم مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اور مجھے یقین نہیں ہے، دیکھ لو قریب چلے جاؤ، اسلام آباد میں چلے جاؤ، زیادہ دور میں جانا، ادھر بھی ہمیں چلے ایسی ملے گی جو نجات ملے گی۔ خدا کی قسم ان سے پوچھو تمہاری باتیں کیسی ہیں، وہ بولو گے آپ کے ساتھ کئی سال میں لوگ دھڑ پڑے ہو، ہمیں اللہ کی قسم رات کو سکون نہیں، رات میں چین نہیں آتی، کیوں نہیں؟ مال بنا کے رکھا ہے، بھائی کل حکومت کر کے حکومت الذي جمع مال وعدد، وہ مال جمع کر کے اور شمار کرتے رہتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، انہیں سکون نہیں ملتا، ان پہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ان کے مال میں برکت نہیں رہتی۔ جو رب کی راہ میں، جو رب کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، اس کی مال میں برکت آتی ہے، تکلیف کم آتی ہے، رب الجلال کی رحمت ہوتی ہے، اور قیامت والے دن اس کا اجر بھی الگ ہوگا۔ یہ متقین کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد صرف ترجمہ کرتے ہیں سارے رسول کہ رب الجلال نے فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ہے جو کس پر ایمان لے آئے، آپ پر ایمان لے آئے، آپ طرف وحی نہیں، اس پر ایمان لے آئے، گویا کہ نبی کی نبوت کی تصدیق کرے اور قرآن پر ایمان لے آئے، وہ متقین۔ اب اس کو ہمیں اور جواب چاہیے، اب دیکھا تو جہاں من کام لکھایا، علماء حضرات بولتے ہیں، ومن بعد لکھایا، ومن کام لکھایا، اس سے بات یہ ہوا حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء نے برحق ہیں، جتنے انبیاء نے وہ برحق ہے اور آپ برحق ہے، آپ تفصیل سے کر دیا کیونکہ آپ تمام حاملے نبی ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، آپ تفصیل سے کر دیا۔ وہ میری بات بھی نہیں آیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد کسی نے آنا، کسی نے بھی آنا نہیں ہے۔ اگر کسی نے آنا ہوتا قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کے بعد لمبا چاہتا تھا مگر نہیں آیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نہیں آیا، نہیں ہو سکتا۔ حضور کے بعد جب نبوت کا دعویٰ ہے وہ سچا ہو سکتا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعنتی ہو سکتا ہے، مردود ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن سچا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد رب الجلال فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر ایمان لے آئے، آخرت میں والا بنے۔ اس کا مطلب یہ کہ
انسان مر جائے گا، اس کے بعد جو سزا کا معاملہ ہے، جنت جہنم کا معاملہ بھی موجود ہے، مر جانے کے بعد جو ختم نہیں ہے، اس سے جہنم میں کبھی ہوئی تیرے یا تمہیں بات رب معاملہ نہیں، یا وہ تیرے دوست کے لیے جو کسی سے پہلے سوال میں پیار کرے اسے تیرے یہ تعلیم میں شامل کر لیا جائے۔ اور بعض لوگ ایسے جو آخرت کے لوگ کرے کہتے ہیں کہ دنیا ہے لائے کسی سورج کی بسور کچھ نہیں بابا، وَبِالْ آخِرَةِ يُؤْمِنُونَ، آخرت کے دن پر ایمان لے گا۔ تو نے تو پہلے سورہ فاتحہ کہا مالک یوم الدین اور جزا کا مالکنا، وَبِالْ آخِرَةِ يُؤْمِنُونَ، آخرت کے دن پر ایمان لے گا، یقین کرنے وہ متقی ہو جائے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک علی ہدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہو جائے کرتا ہے۔ یہ متقی کی صفت ہے۔ اب آپ تین کیٹیگری بتاتا ہوں پھر بات کرتا ہوں۔ ایک بھائی جان یہ مسلمان مومن، اس کے مقابلے ہوتے ہیں غیر مسلم۔ کیا ہوتے ہیں؟ غیر مسلم بولے ایک ہے مسلم، ایک ایسے مقابلے غیر مسلم کو مومن کہتے ہیں اور غیر مسلم کو کافر کہتے ہیں۔ ایک سے ساتھ ہوتا ہے جو نہ مسلم ہوتا ہے نہ غیر مسلم ہوتا ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ جیسا کہتے ہیں ایک حلال ہے ایک حرام ہے، اس دونوں کے درمیان جو مشکوک ہے اور مشکوک سے بچ جانا بھی تقویٰ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آپ کو صلی اللہ ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، اور رسول اللہ ان تینوں کے ساتھ جب خطاب کیا پہلے کا اللہ کو بتا دیا، تقویٰ اللہ بتایا، اور اس کے بعد کفار کو نبی چلا جب قرآن کو بتا دیا قل یا ایھا الکافرون، پیغمبر اللہ کہہ دیا اے کافرو، مگر دعوت بات کر رہا ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کفار سے کہا گیا تم ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ لائے، قالوا انہوں نے کہا انؤمن، کیا ہم ایمان لائے کما آمن الناس، جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ رب جلال نے فرمایا سنو، یہ نہیں بلکہ تم بیوقوف ہو، تم سبھی ہو، تمہیں بیوقوف ہو، الا انہم السفہاء، یہ نہیں خبردار، زبان کو لگام دو، بات پر غور کرو، اپنی آواز کو لگام دو، اپنی باتوں پر غور کرو، یہ نہیں بلکہ بولو تم بیوقوف ہو۔ اس کا جواب رب جلال نے فرمایا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کفار کو ایمان کی دعوت دی، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، کفار کے لیے اسلام شرط چاہیے جیسے صحابہ ایمان لائے، یہ لوگ کفار کو دعوت دی، معیار صحابہ کو بنایا۔ اسی طرح آج منافق کو دعوت دیتے ہیں، منافق کو رہا ہے نماز تمہاری طرح، وضو تمہاری طرح، کلمہ تمہاری طرح، روزہ تمہاری طرح، زکات تمہاری طرح، حج تمہاری طرح، جہاد تمہاری طرح۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ باہر سے ہو ہے، اندر سے ہو ہے، فرق کیا ہے؟ ان میں فرق ہے۔ رب الجلال نے انہیں دعوت دی اور بتا دیا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لاتے ہیں محمد کے صحابہ کی طرح جیسا کہ محمد کے صحابہ ایمان لائے تو خدا کی قسم تم ہدایت پاؤ گے، اور اگر تم کر لو فَإِنَّهُمْ الشِّقَاقُ تو تم کلی کی کلی گمراہی۔ کفار کی طرف معیار صحابہ، اور اس کے علاوہ منافق کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان تب ہوگا جب صحابہ جیسا ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے تم بڑے سے بڑا ایمان لے لو، تم کتنی نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکات دے لو، حج ادا کر لو، عمرہ کر لو، میں کہتا ہوں ڈیری رمضان پانی سے نہاتے رہو، بیت اللہ کے پاس کھڑے رہو، پوری زندگی سجدے میں گزار دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے تمہارا ایمان گر صحابہ جیسا نہ ہوا، نہ ہوا، نہ ہوا، خدا کی قسم ہے بالکل برباد ہے۔ کوئی ایکسپٹیبل نہیں ہے۔ تو معیار ایمان کو صحابہ کرام تو جیسا صحابہ ایمان لائے ویسا ایمان ہوگا، تو
اب یہ صحابہ کرام کا معیار، ان کا ایمان کا معیار اپنے لیے معیار تب مانا جائے گا جب صحابہ کو مانا جائے گا، جب کسی صحابی کا انکار ہے، جب کسی صحابی کا اعتراض ہے، جب کسی صحابی کے بارے میں دل میں تم سے خدا کی قسم تم ان کے برابر کیا، تم ان کے غلاموں کے برابر نہیں ہو سکتے، مجھے کہتے ہیں تم اپنا عقیدہ واضح کرو۔ میں ایک جگہ پر چلا گیا، تقریر کی، شہر زبان تھا، مجھے ایک ساتھی آگے ملا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے تقریر کی، آپ ہیں کون؟ آؤ آج ویڈیو میں ڈالنے سے دیئے، انہیں بھی پتہ چلے گا، سب کو پتہ چلے گا کہ اہل سنت والجماعت اشاعت و سنت سپاہی صحابہ پاکستان یہ ساری جماعتوں کا عقیدہ کیا ہے، عقیدہ سنانے لگا ہوں۔ آؤ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کے بعد بتاتا ہوں فضل العالم علی العالم، عالم کا رتبہ عام آدمی پر ایسے ہے کہ فضل القمر علی سائر الکواکب، جیسا کہ چاند کا رتبہ تمام ستاروں پر ہوتا ہے، گویا کہ عام آدمی عالم کے برابر نہیں، سارے عالم مل جائے ایک ولی کے برابر نہیں، وہ سارے کے سارے ولی مل جائے تب ایک تابعی کے برابر نہیں، سارے کے سارے تابعی مل جائے وہ تابعی کے برابر نہیں، اور وہ سارے مل جائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سمیت سارے مل جائے۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا پوری کی پوری ایک سائڈ سے لے کر دوسری سائڈ سے لے کر دائیں سے لے کر بائیں تک آسمان تک امام اعظم ابو حنیفہ جیسے اگر زمین میں جائے خدا کی قسم ایک صحابی کے برابر نہیں، یہ میرا لگتا ہے۔ اور اگر سارے صحابہ ہو وہ سارے صحابہ اشرف بشر کے مقابلے میں علماء برابر نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ نے کہا کل وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ ہے، اور تمام صحابہ مل جائیں، تمام سے ملیں، اسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں وہ حضور کے برابر نہیں، اور حضور علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو ملایا جائے رب الجلال کے برابر نہیں، کیونکہ اللہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، اللہ ہے، محمد نبی ہے، باقی نبی ہے، صحابہ ہے، ولی ہے، غوث ہے، اور اس کے بعد عالم ہے اور عابد ہے۔ یہ فرق پایا ہے گا، آپ کا عقیدہ درست ہے گا، آپ شرط ہے کہ ولی حق والا ہونا چاہیے، کوئی ولی حق کے لیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔